اس میں کفار کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ 4 ماہ ہیں جن کے اندر لڑائی حرام ہے، ذی الحج ان میں سے ایک منتھ ہے، تو کفار کیا کرتے تھے کہ ان کے ڈیز کو اوپر نیچے کر لیتے تھے. تو جو 10 ہجری کا ذی الحج آ رہا تھا وہ ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ آ رہا تھا جو اللہ رب العزت نے ٹائم دیا تھا. اس لیے حضور کے خطبے میں یہ بات شامل ہے کہ زمانہ اپنے جگہ پہ واپس آ چکا. تو 9 ذی الحج میں حضرت ابوبکر کو بھیجا گیا امیر حج بنا کے، اور پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ جا کے ہر جگہ اعلان کر دیں کہ اب کوئی مشرک جو ہے اگلے سال خانہ کعبہ میں نظر نہ آئے. ایک تو آپ کو پتہ یہ برہنہ طواف کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ختم فرمایا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اب یہاں پہ اگلے سال کوئی مشرک نظر نہ آئے. اور پھر جب یہ بالکل مشرکین سے پاک ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا، اور اسی دن اللہ کے نبی نے پھر اللہ کے ہاں ایک لمبی دعا مانگی جس میں مسلمانوں کے لیے اور آنے والے تک آخری مسلمان کے لیے امتی کے لیے اللہ رب العزت نے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عشرہ ذی الحج کا پھر جو اگلے سال کا وہ ہے وہ نصیب فرمایا. اسی طرح پچھلے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک نصیب فرمایا، اسی طرح یہ عشرہ ذی الحج نصیب فرمایا ہے. پہلا ذی الحج ہے. ان 10 دنوں کی اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کھائی ہے. سورہ فجر میں آپ پڑھ لیں، والفجر واللیال، یعنی کہ پہلے صبح اور رات دونوں کی قسم کھائی ہے. 10 دن بڑے مبارک دن ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں There are no days on which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو دن ہیں اور ان میں جو نیکیاں ہیں وہ یہ ذی الحج کے پہلا عشرہ یا 10 دن ہیں. تو صحابہ نے پوچھا not even jihad، تو in the way of Allah he replied not even jihad in the way of Allah unless and until، تو کوئی ایسا بندہ جہاد کرے کہ وہ اپنی جان مال لے کے جائے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو وہ درجے میں بلند ہے. لیکن اگر صرف جہاد کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں یہ 10 دن کے اندر جو بھی کیا جائے گا وہ سب سے زیادہ مقبول ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے. کرنا کیا ہے ان 10 دنوں میں جی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بڑھا دو. تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ there is no God but اللہ، کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے. تکبیر اللہ اکبر یہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد تحمید الحمدللہ، یعنی کہ آسان تسبیحات جو ہیں. اس کے بعد تسبیح سبحان اللہ، یعنی کہ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، کوئی بڑے لمبے چوڑے اذکار نہیں ہیں. سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے. تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بے تہا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اچھا، اب میکسیمائز کرنا ریوارڈ کو، اس کے اندر یہ ہے کہ جو پہلے 9 دن ہیں اس میں آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر ہے. یعنی کہ اگر 9 ذی الحج تک روزے رکھے جاتے ہیں تو 9 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اور اگر عرفات کے دن، اگر ہمارے ہم جیسے ذرا کمزور لوگ ہیں جن کی ہمت نہیں ہوتی، تو یوم عرفہ کے دن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں کم از کم کوشش کر لیں گے یوم عرفات کے دن یہ روزہ رکھ لیا جائے، اور وہ اس کا ثواب یہ ہے کہ اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہوں کا ازالہ ہے. اللہ رب العزت اگلے سال اور پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگلے سال جو آنے والا ہے اور پچھلا سال جو گزر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 9 ذی الحج کے روزے کو اگلے سال اور پچھلے سال کی گناہوں کا کفارہ بنا دیتے.
تو کم سے کم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں. اب اس میں ایک ڈسکشن ہے کہ 9 ان کا پہلے ہے, ہمارا بعد میں ہے. آپ 8 اور 9 دونوں کا رکھ لیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. کہ ویسے مفتی حضرات یا علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے آپ اپنے 9 کے مطابق ہی روزہ رکھیں گے. اس کے بعد یہ قربانیوں کی ریسٹرکشن ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مستحب عمل ہے, اس پہ پکڑ کوئی نہیں ہے, لیکن کریں گے تو نیکی ہے. یعنی کہ جس سے انسان نے قربانی کی نیت کی, وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کو چاہیے کہ انہیں بال اور ناخن نہ تراشے. اب ساری بات ہے پہلی ذی الحج شروع ہو گئی ہے, انٹل جب تک قربانی نہ کر لے. اب جس نے کر لیا وہ 10 دن کوشش کرے گے. اللہ کو اس سال میں پسند ہے کہ وہ ذرا کیونکہ حجاج جو ہیں وہ بھی جب اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں تو ان کے جسموں میں مٹی پڑی ہوتی ہے اور ان کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں احرام کی وجہ سے. تو اللہ کو عمومی طور پہ یہ لوگ پسند ہیں. لیکن اگر آپ کر لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ ناخن بڑے ہو گئے ہیں یا میل جم گئی ہے تو آپ اگر کریں گے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے, لیکن ثواب بہت زیادہ. اس کے بعد جنرل انکریز ان گڈنس. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں, صدقات دیں, قرآن کو ٹائم دیں. یہی بیسک جو چیزیں ہیں ذی الحج میں کرنے والی وہ یہی ہیں. اذکار بڑھا دیں, نفلی نمازیں بڑھا دیں, چیریٹی جو ہے وہ بڑھا دیں. اس کے بعد اذکار کے اندر جو آپ کو اللہ کے نبی نے اسپیسیفک بتا دیا, الحمدللہ, سبحان اللہ, اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کریں. ایام تشریق آئیں گے جی آگے 9 ذی الحج کی صبح سے لے کے یعنی کہ فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک. ایام تشریق میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہر فرض نماز کے بعد جماعت سے پڑھنے کا نماز یہی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان بھولتا نہیں ہے. یہ واجب عمل ہے, ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اونچی آواز سے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے, اور 3 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے. تو اس لیے یہ عمل کرنا بھی ضروری ہے, واجب ہے, یہ یاد رکھیں. اگر بھول جائیں خدا نخواستہ تو دوبارہ پڑھ لیں تاکہ واجب ادا ہو جائے. اس کے بعد کچھ احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں کے بارے میں وہ ملتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ابن ماجہ میں چیپٹر 29 میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 10 دن آتے when the 10 days of Dhul Hajj begin and one of you wants to offer sacrifice, let him not remove anything from his hair and skin. ہم پڑھ چکے کہ کوشش کرے کہ وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے. اس کے بعد یہ حدیث بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ 10 دنوں میں اللہ کو کوئی بھی کیا ہوا عمل ہر چیز سے زیادہ پسند ہے. اور جب صحابہ نے پوچھا کیا جہاد بھی, تو انہوں نے کہا جی جہاد بھی, جہاد سے بھی افضل ہے, سوائے اس کے کہ اگر کوئی جہاد میں اپنی جان دے دے اللہ کے راستے میں. تو یہ 10 دن اللہ کے ہاں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان 10 دنوں کی کیا کھائی ہے, قسم کھائی ہے. سب سے بڑی روایت یہ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہوتا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے 8 ہجری میں فتح مکہ دے دی تھی مسلمانوں کو, لیکن 9 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا جاتا ہے. اس میں کفار کیا کرتے تھے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ 4 ماہ ہیں جن کے اندر لڑائی حرام ہے. ذی الحج ان میں سے ایک منتھ ہے. تو کفار کیا کرتے تھے کہ ان کے ڈیز کو اوپر نیچے کر لیتے تھے. تو جو 10 ہجری کا ذی الحج آ رہا تھا وہ ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ آ رہا تھا جو اللہ رب العزت نے ٹائم دیا تھا. اس لیے حضور کے خطبے میں یہ بات شامل ہے کہ زمانہ اپنے جگہ پہ واپس آ چکا. تو 9 ذی الحج میں حضرت ابوبکر کو بھیجا گیا امیر حج بنا کے, اور پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا
کہ جا کے ہر جگہ اعلان کر دیں کہ اب کوئی مشرک جو ہے اگلے سال خانہ کعبہ میں نظر نہ آئے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے یہ برہنہ طواف کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ختم فرمایا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ اب یہاں پہ اگلے سال کوئی مشرک نظر نہ آئے۔ اور پھر جب یہ بالکل مشرکین سے پاک ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج ادا کیا، اور اسی دن اللہ کے نبی نے پھر اللہ کے ہاں ایک لمبی دعا مانگی، جس میں مسلمانوں کے لیے اور آنے والے تک آخری مسلمان کے لیے، امتی کے لیے اللہ رب العزت نے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اسی کے اندر پھر وہ خطبہ ڈیلیور کیا جو کہ آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور وہی خطبہ جو ہے وہ چارٹر آف ہیومینٹی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں۔ تو یہ دن مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ڈف بج رہی تھی، منا کے دن تھے، یعنی کہ 8 سے لے کے یہ 13 ذی الحج تک کے دن تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور ڈانٹا حضرت عائشہ کو، والد سے آپ کو پتہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے دوست، آپ جو ہے نہ ڈانٹے، یہ منا کے دن ہے، خوشی کے دن ہے۔ تو ڈف آپ کو پتہ ہے ایک واحد انسٹرومنٹ ہے جو الاؤڈ ہے اسلام میں، تو اس لیے اس کو خوشی کا دن کہا گیا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے جو قربانی کا عنصر بھی اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ بانٹیں اور لوگوں کے اندر بھی خوشی بانٹیں۔ تو اللہ سے دعا ہے یہ 10 دن کہ اللہ تعالیٰ میں وقت پہچاننے کی توفیق دے۔ اس کے دن بھی بہت اونچے ہیں اور راتیں بھی بہت اونچی ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے، ضعیف روایت ہے لیکن آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 10 راتوں میں قیام کیا، ہر ایک رات کا قیام جو ہے وہ شب قدر کے برابر ہے۔ یعنی کہ ویسے تو آپ دیکھیں نا، رمضان المبارک میں ایک شب قدر نصیب ہوتی ہے، اگر آپ ہر روز اس رات کو قیام کرتے ہیں تو شب قدر کا، تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں کہ 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سو جائیں گے تو اللہ رب العزت نے اتنی آسانی کر دی ہے، اللہ کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو علم عطا کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ وطر سے پہلے 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ ہی بے شک، اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ سو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں خوب جتنا بھی ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، پتہ نہیں دوبارہ اگلے سال یہ ہمیں ملے نہ ملے، جیسے رمضان المبارک ہے اسی طرح یہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔